ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے حالیہ دورہ پاکستان کے موقع پر یوٹیوب کی کمائی کو حرام، اپنی ٹائی کو حلال قرار دیا، لیکن یزید کے معاملے پر وہ اپنے موقف پر قائم رہے۔ برائے مہربانی ان تمام معاملات پر اہل سنت کا کیا موقف ہے، وضاحت فرمائیے۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی جو خدمات تقابل ادیان کے معاملے پر ہیں وہ تو قابل تعریف ہیں، قابل تحسین ہیں۔ ان کے ہاتھوں پر بے شمار اور ان گنت لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور یہ ان کی ایسی خدمات ہیں کہ جو ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے اس طرح کے کام لیتے ہیں اور اس طرح کی دینی خدمات لیتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو اپنی شان کے مطابق کامل جزائے خیر نصیب فرمائے۔ لیکن جب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب مذہبی معاملات پر گفتگو کرتے ہیں، فقہی معاملات پر گفتگو کرتے ہیں، تو وہ ہمیشہ غلطی کر جاتے ہیں، چوک کر جاتے ہیں۔ اس لیے یوٹیوب کی کمائی کو جو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے حرام قرار دیا، تو اس کا جواب تو مفتی طارق مسعود صاحب نے دے دیا ہے۔ اور دیکھیے، بڑی عجیب بات ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے یوٹیوب کی کمائی کو حرام اس لیے قرار دیا کہ اس پر ایڈ آتے ہیں، اشتہارات آتے ہیں۔ تو ایڈ اور اشتہارات تو ٹی وی چینلز پر بھی آتے ہیں، ان کی کمائی کو انہوں نے حرام قرار کیوں نہیں دیا؟ ایڈ اور اشتہارات تو جو جتنے بھی پروڈکٹس ہیں، صابن کا پروڈکٹس ہے اور اسی طرح جو ہے وہ شیمپو کا پروڈکٹ ہے، تو اس پر بھی تو اشتہارات آتے ہیں، تو اس پر بھی لڑکیوں کی تصویریں، بیہودہ تصویریں، فحش تصویریں آتی ہیں، تو ان کو وہ حرام قرار کیوں نہیں دیتے؟ جہاں تک تعلق ان کی ٹائی کا ہے کہ میں ٹائی جو ہے نا اس لیے پہنتا ہوں کہ یہ میں ٹائی اور پینٹ کوٹ میں اس لیے پہنتا ہوں کہ میں نے غیر مسلموں کو جا کے دعوت دینی ہوتی ہے، تو دیکھیے اس معاملے میں نے ڈنڈی ماری ہے۔ اگر آپ نے دین اسلام کی دعوت دینی ہے تو آپ مذہبی لباس میں بھی دعوت دے سکتے ہیں، لیکن چلیے آپ کے پینٹ کے اور کوٹ کو، آپ کی پینٹ شرٹ کو تو کسی طور پر جائز قرار دیا جا سکتا ہے، یا کہ اس پر گنجائش نکالی جا سکتی ہے، لیکن ٹائی کے معاملے پر آپ نے ڈنڈی ماری ہے۔ ٹائی کے معاملے میں آپ کو جو موقف ہے وہ کسی طرح بھی درست نہیں ہے۔ ٹائی کا پہننا یہ ہمارے اکابرین نے اور ہمارے تمام بزرگان دین نے اور ہمارے ائمہ مجتہدین نے، تمام فقہاء کرام نے اس کو حرام اور ناجائز قرار دیا ہے، اور یہ عیسائیوں کی علامت ہے، عیسائیوں کی نشانی ہے۔ آپ اس کو جو ہے نا صرف اور صرف اس طرح کہہ کر کہ بھئی یہ عیسائیوں کی علامت نہیں ہے اور صلیب کی نشانی نہیں ہے، تو یہ بات آپ کی کسی طور پر بھی تسلیم نہیں کی جا سکتی۔ اور جہاں تک تعلق ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا یزید کے معاملے پر ہے، تو یزید کے معاملے پر وہ بہت زیادہ غلطی کے اوپر ہیں، کیونکہ یزید کے معاملے میں تو ان کا جو موقف ہے وہ کسی طور پر بھی درست نہیں ہے۔ انہوں نے واقعی کربلا کو ایک سیاسی اور قبائلی جنگ قرار دیا ہے جو کسی طور پر بھی مناسب نہیں ہے، اور پھر انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں یزید کو رضی اللہ تعالی عنہ تک کہہ دیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو اتنی سنس تو ہونی چاہیے، اتنا علم تو ان کو ہونا چاہیے، اور اتنی معلومات تو ان کو ہونی چاہیے، اتنی نالج تو ان کو ہونی چاہیے، اتنی تحقیق تو ان کی ہونی چاہیے، ان کی اتنی ریسرچ تو ہونی چاہیے کہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول کو کہا جاتا ہے، اور یزید کسی طور پر بھی صحابی رسول نہیں ہے۔ ہاں، صحابی رسول کا وہ بیٹا ضرور ہے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں اور قابل احترام ہیں اور قابل قدر اور جلیل القدر صحابی رسول ہیں، لیکن ان کا جو بیٹا یزید ہے اس کا فسق و فجور تو مسلم ہے۔ اور پھر اس نے اپنے دور حکومت میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کروایا، تو کسی طور پر بھی اس کو بری الذمہ نہیں قرار دیا جا سکتا۔ بالواسطہ یا بلا واسطہ وہ ملوث ہے، اس پر تو بات کی جا سکتی ہے، لیکن بہرحال اس کے دور حکومت کے اندر واقعہ کربلا پیش آیا اور خاندان اہل بیت کے 72 افراد جام شہادت نوش کر گئے، تو اس لیے اہل بیت کے مقابلے میں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں یزید کو اگر کوئی صحیح کہتا ہے، درست کہتا ہے، حق پر کہتا ہے، تو اس کا یہ موقف 100% غلط ہے۔ ہمارا یعنی اہل سنت والجماعت کا موقف، ہمارے اکابرین کا موقف اور ہمارے ائمہ مجتہدین کا موقف، ہمارے فقہاء کرام کا موقف دو ٹوک ہے اور واضح ہے کہ یزید بہرحال ناحق تھا، اور یزید حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں ملوث ہے، اس کو کسی طور پر بھی بری الذمہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ آپ یزید کو اگر ملعون نہیں بھی کہتے تو آپ کا معاملہ ہے، لیکن کم از کم اس کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کسی طور پر بھی نہیں کہہ سکتے۔ تو اس لیے ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ مذہبی معاملات
معاملات میں اور دینی معاملات میں علماء کو فالو کریں. ڈاکٹر اور انجینئرز یہ جو ہے نا اپنی فیلڈ کے ہیں، اور دینی اور مذہبی معاملات میں آپ ان کو فالو نہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.